Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، یہ جو آپ سامنے بورڈ دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہے شعبہ خوش خطی۔ یہاں بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے پھر بچے اسی طریقے سے لکھتے ہیں جب وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ درزی کا کام بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ مدرسے میں اے ٹی ایم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اے ٹی ایم بھی مدرسے میں موجود ہیں، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہیں جیسے کہ اور مدارسوں میں۔ بہرحال ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس میں ہر ایک چیز یہاں پہ دستیاب ہے، جہاں پر بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں وہیں پر بچوں کو کام کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے نیچے دیکھ لیا، درزی کا کام بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کمپیوٹر کا کام بھی سکھایا جاتا ہے بچوں کو مدرسے کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ کام ہے جو اگر خدا نخواستہ بچہ کہیں پھر یہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہ رہے، بلکہ کسی طریقے سے بھی اپنا روزگار چلائے، کسی طریقے سے بھی دین کا کام لوگوں تک پہنچائے۔ یہ سب ہمارے اساتذہ جو یہاں پڑھاتے ہیں، جو اس مدرسے کو چلاتے ہیں، ان کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کی پرانی لائبریری ہے، جہاں پر آپ کو وہ ساری کتابیں ملیں گی جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر لے لو آپ، اور اسی طریقے سے فقہ کی کتابیں لے لو آپ، منطق کی کتابیں لے لو آپ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری کتابیں ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام نے لکھی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بہت محنت کی ہے انہوں نے دین اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ ٹرانسلیٹ ترجمہ ہے، فارسی میں، عربی میں وہ عبارت۔ زبور ہے، داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، عربی بھی عبارت ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ باقی یہ ہندو دھرموں کی کتابیں جن کی گیتا، یہ رامائن ہے، وشنو ہے، سنسکرت ہے۔ انجیل اردو ترجمہ ہے۔ عیسائی کے سامنے ساری ہدایتیں کی ملانی 1564 کتابیں ہیں۔ رامائن ہندی ناز کتاب وشنو سمرتی چھینے باقی صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ سکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ جی ماشاء
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان علماؤں کے نام ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خصوصاً ہمارے کشمیر کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نام لکھا ہوا ہے محدث العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اور بھی بہت جو ہمارے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے کتابیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئے ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ سب کتابیں آپ کو پرانی لائبریری میں دیکھنے کو ملے گی۔ نئی والی لائبریری جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں دکھائی تھی، وہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کے بھی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اکابرین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سبوں کی کتابیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ لائبریری سے ہم ڈائریکٹ اب جا رہے ہیں مطبخ کی طرف، یعنی جہاں پر بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے، جہاں پر بچوں کا کھانا پکایا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کھانا تیار ہونے کے بعد پھر بچوں کو یہاں سے لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ یہاں سے دروازے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، دال بنی ہوئی تھی، تو پھر بچے یہیں سے لائن لگاتے ہیں، تو بچوں کو اپنے برتن ساتھ ہوتے ہیں، ان برتنوں میں ان کو پھر کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ سب دروازے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو یہاں سے بچے لائن میں لگ جاتے ہیں، پھر بچوں کو یہیں سے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ لینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، دور حدیث کا امتحان دینے کے لیے تقریباً 5-5، 6-6 ہزار بچے آتے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ ان میں سے پھر 1500، 1000، 2000 تک وہ جو مطلب جن کو داخلہ ملتا ہے، بہت سارے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں۔ یہاں سے بھی بچے لائن لگا کر پھر کھانا لیتے ہیں۔ بہرحال دارالعلوم سے نکلنے کے بعد ہم آ چکے ہیں مراد آباد بریانی۔ یہ ایک ہوٹل یہاں مشہور و معروف ہے، تو یہاں پہ بریانی اچھی بنتی ہے۔ تو جو ہمارے ساتھی ہیں حضرت مولانا عرفان صاحب ہے، مولانا ریاض صاحب ہے، مولانا ماجد صاحب ہے،
انہوں نے ہماری خدمت کی. آج ہم نے ان سے کہہ دیا کہ آج ہمیں بھی آپ خدمت کا موقع دے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہرحال بریانی کھانے کے بعد مولوی عرفان صاحب نے ہمیں کافی کی دعوت کی، تو ہم نے سوچا پہلے کافی پی لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کا دیکھتے ہیں. جو سامنے آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان ہے. یہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان کے خاندان سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی سب قبریں یہاں پر ہیں، وہ سب یہیں پہ مدفون ہیں، اسی لیے اس قبرستان کو مزار انوری کے نام سے جانا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں مولانا قیصر صاحب جو ہمارے کپوارہ کشمیر کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے بہت خدمت کی ہماری. اللہ تعالیٰ ان کو علم میں برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سال یہ دارالعلوم دیوبند وقف کے اندر پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. جو آپ یہاں قبریں دیکھ رہے ہیں یہ سب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان کے خاندان سے جو بھی وفات ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی یہ قبریں یہاں پہ ہیں. اور ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان کے خاندان کا یہ مدرسہ ہے. بالکل سامنے جو آپ کو منزل دکھائی دے رہی ہے یہ اس مدرسے کا دارالحدیث ہے. اس وقت چھٹی کا ماحول تھا، بچوں کو عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے، تو اس وقت بچے یہاں نہیں تھے. بس کچھ گنے چنے بچے تھے جو یہیں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے. تو یہاں میں نے ایک بچے کو پایا. ان کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا: ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوں گے کفن اپنا.